نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. محترم حاضرین، تمام تعریفیں تنہا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے تمام مخلوقات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً میرا اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرا اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جس کے حق میں بھلائی چاہتا ہے، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے، راستے سے ہٹا دینا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ رب العالمین اس کے دل میں کجی ڈال دیتا ہے، اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اور اس کی مثال اللہ نے فرمائی کأنما یصعد فی السماء، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا، جس دور میں ٹیکنالوجیز اتنی عام نہیں تھی، مگر آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آسمان کی طرف چڑھتا ہے، راکٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، زمین سے آدمی جتنی اوپر جاتا ہے آکسیجن لیول اتنا کم ہوتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بغیر آکسیجن کے انسان مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو سانس نہیں ملتی ہے، سانس نہیں ملنے کی وجہ سے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی بڑا مضطرب، بڑا پریشان نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے، جن کے سینوں کو اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے، وہ اللہ جو دیتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اللہ جیسے رکھتا ہے وہ رہ جاتے ہیں،
مصیبتوں کو گلے لگا لیتے ہیں، پریشانیوں کو جھیل لیتے ہیں، وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی ڈیوٹی بجا لاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ رات بستر پر جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں بے چینیاں نہیں ہوتی، بے قراریاں نہیں ہوتی، ان کے دل جو ہے مطمئن ہوتے ہیں کہ جس نے بھیجا ہے اس کی بندگی کر کر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے، اللہ نے خوشی دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مصیبت دی ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں بس اللہ نے دیا ہے، لہذا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ جن بندوں کو بہت کچھ دے دیتا ہے مگر ہدایت نہیں ملتی، ان کا حال آپ دیکھیے، اور آپ سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ایک آدمی جو بہت بڑا جو ہے تعلیم یافتہ تھا اور حالات کے جو ہے مار کھا کر جو ہے یا جو ہے دل کے اضطراب کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ بہت سارے ایسے حادثے آپ سنیں گے، کسی فلم اسٹار کو سنیں گے، کسی ڈاکٹر کو سنیں گے، کسی انجینئر کو سنیں گے کہ نوکری نہ ملی، پریشان ہو کر اس نے جو ہے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی۔ معلوم ہوا انسان کے اندر ہزارہ نعمتیں اللہ اس کو دے دے مگر نعمت ہدایت سے جب اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام نعمتیں بھی اس کو اس کی زندگی سکون سے گزارنے نہیں دیتی، کیونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے، اللہ کا جو ہے احکام و فرامین قرآن نہیں ہے اس کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین حدیث شریف نہیں ہے اس کے پاس، جس کے نتیجے میں اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسے حق نہیں معلوم، اسے حلال نہیں معلوم، اسے حرام نہیں معلوم، اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر لے اس کے دل میں بے چینی، بے قراری، پریشانی ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس کے دل کو اللہ شریعت کے لیے یا جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں پر بہت ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں میں اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ آخر کیوں ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے؟ دیگر نعمتوں سے نعمت بڑی کیوں ہے؟ اللہ نے جیسے ہم کو کان، آنکھ، ناک دیے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ نے دیے ہیں۔ بہت سے جانوروں کو ہم سے اچھے کان مل گئے ہیں، بہت تیزی سے سن لیتے ہیں، جو آوازوں کو سن لیتے ہیں۔ کسی کی ناک ہم سے زیادہ بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کا جسم ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بہت کچھ اللہ نے بہت سارے جانوروں کو دیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اللہ کی ان 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان انسانوں کو جو ہے سب سے بہترین امت، خیر امت قرار دیا کہ یہ لیڈر امت ہے، بڑے سے بڑا جانور ہوگا وہ انہی کے ماتحت ہوگا، بڑی بڑی کشتیاں ہوں گی، سپر پاور چیزیں ہوں گی، مگر یہ بٹن دبائیں گے تو ہی آگے بڑھیں گی۔ ایسی جو ہے مخلوق کو اللہ رب العالمین نے یہ تمام نعمتیں، پھر انسان ہونے کے بعد جو جانوروں میں نعمتیں نہیں ہیں، جیسے مال ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اچھے کپڑے ہیں، پھر یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے بھی ہدایت بڑھ کر ہے وہ اس اعتبار سے آج آپ کے پاس گھر ہے، کل ہو یا نہ ہو، آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کل اور زیادہ ہو یا کل نہ ہو، آج خوبصورتی ہے کل ختم ہو جائے، اولاد آج ہے کل نافرمان ہو جائے یا کل انتقال کر جائے، آپ کی طاقت ہے، آپ کا جسم مضبوط ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کل اچانک آپ بیمار ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، بیڈ پر پڑ جائیں، لوگ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے مضبوط جسم بنانے والے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں، مگر ہدایت اللہ رب العالمین جسے دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے، دنیا میں اللہ سے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا دیتا ہے کہ تو یہ بندہ ہے، یہ تو میری عبادت کے لیے ہے، بس یہ اللہ رب العالمین ایک اعزاز اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور ہدایت میں اور دوسری نعمتوں میں فرق بھی یہ ہے، آپ کو اگر دوسری نعمتیں ملیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے آپ کو دور کر دیں، جسم ملا ہے، اتنا اکڑ کر چل رہے ہیں اللہ کی زمین پر، لوگوں پر ایسے ہاتھ دراز کر رہے ہیں، لوگوں پر ایسے ظلم کر رہے ہیں، طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مال ملا ہے، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، بہت کچھ، اس کے بالمقابل آپ کو ہدایت جب ملتی ہے، بندہ گمراہی کی طرف نہیں بلکہ خیر کی طرف جاتا ہے۔ ہدایت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے،
ہدایت ایک ایسی نعمت ہے، یہ جو تمام ہماری نعمتیں ہیں ان کا ایک سٹاپ ہوتا ہے، فل سٹاپ ہوتا ہے اس وقت جب آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کوئی آ کر آپ کا مال کہہ کر نہیں پوچھے گا، کوئی آ کر آپ کا گھر کہہ کر آپ کے گھر کو نہیں کہے گا، حالانکہ آپ گھر میں ہی رہیں گے، آپ کا جنازہ گھر میں رہے گا، آپ کا گھر نہیں کہلائے گا، وہ کہلائے گا بھی تو دوسرے دن آپ کا نہیں رہے گا، مگر ہدایت کا سلسلہ وہاں بھی جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، فرشتے آتے ہیں تو آپ کی ہدایت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، جس پر تم نے عمل کیا ہے، جس کے حساب سے تمہاری ایکٹیویٹیز تھی وہ کیا دین ہے، کس کا دین ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ معلوم ہوا دیگر نعمتوں میں اور ہدایت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ قبر میں بھی آتی ہے، ہدایت ہو یا گمراہی ہو، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ آئے گی۔ اللہ نے آپ سے ہدایت چھین لی، آپ گمراہ ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، وہ گمراہی قبر میں بھی آئے گی، عزت دینے والی ہدایت بھی آئے گی، ذلیل و رسوا اور عذاب کا ذمہ دار بنانے والی جو ہے گمراہی بھی آئے گی، اور سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا بندوں کو اللہ اٹھائے گا، کروڑ پتی آدمی جس کے دیکھنے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑا کرتے تھے، وہ آتا تھا، پٹاخے جلائے جاتے تھے، اس کے جو ہے نا اشتہارات چھپے جاتے تھے، وہ کچھ کہہ دیتا تھا تو لوگ جو ہے اس کو کہنے لگ جاتے تھے۔ اللہ ننگا اٹھائے گا اس لوگوں کو، ہر انسان کو اللہ ننگا اٹھائے گا، بغیر ختنہ کے اللہ اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں میدان محشر میں جب اللہ جمع کرے گا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرما دیا، پھر پیارے نبی نے اپنی جو ہے حدیث میں بھی فرمایا ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو مادرزاد برہنہ بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے گا، ویسے ہی جیسے اللہ نے بندوں کو دنیا میں بھیجا تھا ویسے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو جاتی ہے، دور رہنے والی یا ہمیشہ ساتھ نہ رہنے والی چیزیں جیسے ہماری نعمتیں ہیں، جیسے گاڑی ہے، گھر ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، وہ تو دور کی بات ہے، ہمیشہ ہمارے جسم پر رہنے والا کپڑا بھی اللہ چھین لے گا، اللہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا، کچھ نہیں ہوگا، چیزیں تو نہیں ہوں گی، لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ کیسے؟ اللہ نے قیامت کا منظر بتلاتے ہوئے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ بھائی جو اپنے بھائی کے مسائل کو حل کرنے میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس کا جو ہے بازو بنا رہتا تھا، ہمیشہ اس کا جو ہے ایک خیر خواہ بنا رہتا تھا، بھاگے گا اس سے کہ کہیں اگر یہ مل گیا تو مجھ سے نیکی پوچھے گا، بھائی کہے گا بھائی ایک نیکی دے دے، آج نہیں ملے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ، قربانیاں جو اولاد کے لیے ماں باپ دیتے ہیں، جتنے اخلاص سے، جتنی سچائی سے، دنیا کے بہت کم ایسے رشتے ہوتے ہیں جو دوسرے ماں باپ کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتے، سمجھیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا، وہ ماں باپ جو اولاد کی ہر چیز کو، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والے، اس کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھنے والے، اولاد کے لیے راتوں جاگنے والے، دنوں کمانے والے، ہر نعمت ان پر قربان کرنے والے، ایک نیکی نہیں دیں گے بچوں کو۔ وَصَاحِبَتِهِ، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، سب کے سب ہوں گے۔ ایک طرف چیزیں چھوٹ گئی، ایک طرف لوگ چھوٹ گئے، بچے کیا؟ تنے تنہا اکیلے بچ گئے۔ ویسے وقت میں اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہوگی یا سمجھے کوئی نعمت باقی ہوگی، وہ نعمت ہدایت ہوگی۔ اللہ رب العالمین رزلٹ دے دے گا ہاتھوں میں بندوں کے، وہ رزلٹ ملے گا اگر اللہ رب العالمین نے اس رزلٹ کو انسان کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ نے اگر کسی کو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نتیجہ دے دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ یہ ہدایت ہے جو تمام چیزوں کے چھوٹ جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، اور یہی گمراہی بھی ہے، جیسے زندگی میں گمراہ رہے آخرت میں بھی گمراہ رہنے والا۔ پھر یہ ہدایت آپ کو یا تو جنت تک لے کر جائے گی یا یہ گمراہی آپ کو جہنم کے حوالے کر دے گی۔ ایسے وقت میں
ایک آدمی جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، اللہ سورہ جو ہے حاقہ میں، سورہ معارج میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سوچے گا لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش یہ جو جہنم نظر آ رہی ہے، یہ جو شعلے نظر آ رہے ہیں، یہ جو انگارے، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے، اگر میں اس کے بدلے میں، ہوتا ہے نا انسان دنیا میں کبھی کبھار کوئی گناہ کرتا ہے، یا تو اس کو مار کر سزا دی جاتی ہے، یا تو اس پر جرمانہ چالن ڈالا جاتا ہے، تو سوچے گا کہ چالن بھر دوں میں اس کا، کیسے؟ اس چالن کے تحت اپنی اولاد کو دے دوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کیا ہے دنیا میں، باپ نوالا نہ کھا کر کبھی اولاد کو کھلائے گا، نہ پہن کر پہنائے گا، اس کو بچوں کو کوئی مارتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، کہے گا آج اگر یہ بیٹوں کو دے کر میں بچ جاؤں تو بچ جاؤں۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ، آج کے عذاب سے اس کے بدلے میں اپنی اولاد کو دے دوں، جس اولاد کے لیے ہم لوگوں کا پیٹ کاٹ کر جو ہے کما لیتے ہیں، کبھی کبھار لوگوں کا حق مار کر کھا جاتے ہیں، کبھی کبھار جس اولاد کی جو ہے غلطیوں کو بھی ہم لوگوں کے سامنے اچھا بتاتے ہیں، وہ انسان وہاں جا کر کہے گا یہ اولاد کو دے دوں میں آج، مگر اس عذاب سے بچ جاؤں۔ من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، بیوی کو بھی دے دے، بھائی کو بھی دے دے، اس کے بعد میں وفصیلتہ التی تؤویہ، اس کا پورا خاندان، کنبہ، اللہ فرما رہے ہیں جو اس کو پناہ دیتا تھا، پناہ یعنی بیمار ہے پورے کا خاندان آ گیا، خوش ہے پوری دعوت ہو گئی، پورا خاندان آ گیا، انتقال کر گیا جنازے میں پورے شریک ہو گئے، پیدا ہوا پورے ساتھ میں آ گئے، وہ خاندان، وہ قبیلہ جو اس کو اپنا سمجھتا تھا، یہ سوچے گا چلو میں آج پوروں کو دے دوں پھر بچ جاؤں۔ لکل امرئ، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو دوسرے مقام پر ذکر فرمایا، ایک جہنمی جس کو فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ تجھے جہنم میں جانا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں تو لوگوں کی بات کی گئی ہے، اللہ یہاں پر لوگوں اور چیزوں سب کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب ایک ہو گیا، پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس جیسا پھر، یعنی ایک زمین بھر کر ایسی کئی زمینیں بھر کر، وہ سوچے گا کہ اگر میں اللہ کو دے دوں اور اس سے بچ جاؤں، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اس کا کچھ ہوگا نہیں وہاں پر، جیسا میں نے آپ کو بتلایا، اللہ جو ہے مادرزاد برہنہ پیدا کرے گا، باوجود اس کے اللہ فرما رہے ہیں جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، کل قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کچھ دنوں میں، رہتے رہتے ہمارے 1500 کے نوٹوں کی اہمیت ختم ہو گئی، رہتے رہتے ہمارے 2000 کی نوٹوں کی اہمیت ختم ہو گئی، ایک وقت آئے گا یہ 1000 2000 5000 گھر جائیداد سب ختم ہو جائیں، کچھ ہوگا تو نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں زمین بھر کر اور زمین جیسا بھی تم سب دے دینا، اس کے بعد بھی اگر تم اللہ سے بچنا چاہو گے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہو گے، اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا لظا، یہ جو ہے چمڑے کو جھلسا دینے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، چمڑے کو کھینچ لینے والی آگ ہے۔ تو حاضرین گرامی، ایسے دن جس دن کوئی باپ بھائی بیٹا کوئی کام نہیں آئے گا، یہ نعمت ہدایت انسان کو کام آئے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پیارے نبی دعا کرتے ہیں سب سے زیادہ ہدایت پر اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، پوری روئے زمین پر آپ سب سے بڑے انسان تھے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ مجھے ہدایت دے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی، قرآن پورا کا پورا نازل ہوا، اللہ نے ایک بے شمار مقامات پر آپ کو جنت کی بشارتیں دی، آپ کی زبانی اللہ نے لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے بسا اوقات بعض لوگ 4 نمازیں پڑھتے ہیں تو دوسروں کو کافر کہہ دیتے ہیں، کچھ پڑھنے آ جاتا ہے دوسروں کو منہ اٹھا کر کافر کہہ دیتے ہیں، میں سنت پر عمل کرنے والا تو بدعتی، تو فلاں تو فلاں تو فلاں۔ پیارے نبی اپنی فکر کر رہے ہیں اور ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ پیارے نبی جب دعا کر رہے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر،
ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، ہر چیز مانگنی ہے، خواہشیں مانگنی ہیں، مرادیں مانگنی ہیں، آرزوئیں کرنی ہیں، تمنائیں کرنی ہیں، جو نہیں ملا مانگنا ہے، جو ملا ہے وہ باقی رہنے کے لیے مانگنا ہے، ہر چیز مانگنی ہے، مگر ہاتھ اٹھے، ہاتھ جھکانے سے پہلے اللہ سے ہدایت بھی مانگنی ہے۔ کیوں؟ سب مانگ لیا اور ہدایت نہیں مانگا، سب مل گیا، ہدایت نہیں ملی تو گویا سب ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور ہدایت مانگ لیا، ہدایت مل گئی، باقی سب چھوٹ گیا، دنیا میں چھوٹنے ہی والا ہے، باقی کیا رہنے والا ہے؟ ہدایت، وہ باقی رہ جائے گی۔ آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے، یہی اہمیت ہے ہدایت کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ میں اور آپ یا ہم جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں نماز پڑھتے ہیں، کم و بیش 30 سے 35 رکعت تو ایسے ہی دن میں ہم پڑھتے ہیں۔ فرائض کے ساتھ اگر ہم نوافل کو جوڑیں اور بھی زیادہ رکعتیں ہوں گی۔ ہر رکعت جو ہم شروع کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ہمیں سے ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ ہم میں سے ہر آدمی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری ہی حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو کون ہے؟ تو جہانوں کا رب ہے، صرف اس جہاں کا نہیں، اس جہاں کا بھی رب ہے، تو قبر کے لوگوں کا بھی رب ہے، تو جو ہے میدان محشر کا بھی رب ہے، تو برزخ کا بھی رب ہے، ہر جہاں کا رب ہے۔ تو تعریف بیان کرتے ہیں اس کی پہلے، پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ تو نہایت رحم کا ہے، بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بہت جو ہے عطا کرنے، بہت کچھ اللہ رب العالمین کی جو ہے تعریف بیان کر دیتے ہیں ان دو الفاظ میں، الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد میں قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو صرف یہاں نہیں وہاں پر بھی تو ہی مالک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے صفات ذکر کرتا ہے بندہ۔ پھر اپنے بارے میں کہتا ہے میں تیرا غلام ہوں، تیرا ہی نوکر ہوں، تیرا ہی عابد ہوں، تو ہی میرا معبود ہے، اور میں صرف تجھ سے مانگتا نہیں ہوں، تجھ سے تیری عبادت ہی نہیں کرتا ہوں، مانگتا بھی تجھی سے ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ یہ سب کہہ کر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اے میرے رب، اے رب العالمین، اے رحمان و رحیم، اے مالک یوم الدین، تو مجھے ہدایت عطا فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ عطا فرما دے، سیدھا راستہ عطا فرما، یہ ہدایت عطا فرما۔ ایک بار نہیں مانگتا بندہ، بارہا مانگتا رہتا ہے، بارہا مانگتا نہیں، اسے مانگنے کا حکم دیا جاتا رہتا ہے کہ تجھے مانگتے رہنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، دوسرا کچھ نہ مانگو، مانگنا ہے تو یہی مانگو۔ کیوں؟ یہ مل گیا تو سب مل گیا، یہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا۔ اسی لیے آپ آئندہ بھی آیتوں میں دیکھیں اللہ کا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر فوراً اسے اسی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ پھر اسی کے بارے میں مانگو۔ پھر مال پر نہیں آئے گا بندہ، صحت پر نہیں آئے گا، پھر بیوی بچوں پر نہیں آئے گا، دنیا کی اور نعمتیں نہیں مانگے گا، پھر کیا مانگے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے مزید پھر تعلیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کن کا راستہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، نوح علیہ السلام کا راستہ، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کا راستہ، یعقوب علیہ السلام کا راستہ، یوسف علیہ السلام کا راستہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کے سلیکشن تھے۔ کہتے ہیں اللہ تو نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، ہم کو بھی منتخب کر دے۔ ابو بکر و عمر کا راستہ، عثمان و علی کا راستہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو نیک لوگ گزرے ہیں، کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن کو تو نے نعمت عطا کی ہے، نعمت ہدایت عطا کی ہے۔ پھر اسی کے بارے میں آگے بھی پھر ہدایت ہی کے بارے میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ پوری نماز میں بندہ
دنیا بھر کی نعمتوں کو چھوڑ کر جو مانگتا ہے یا جو اللہ اس کو مانگنے کا حکم دیتا ہے وہ ہدایت ہی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ ہے بھی اتنی بڑی نعمت۔ اور آپ دیکھیں ہدایت ایک ایسی نعمت ہے، ہمیں مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ کوئی پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ کروڑ پتی آدمی ہے بھائی، اس کے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس کہاں سے ہوگی؟ نہیں ہوگا ایسا۔ بڑا خوبصورت آدمی ہے بھائی، اس کے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس کہاں سے ہوگی؟ اس کے پاس 10 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں، اس کے بچے اچھے ہٹے کٹے ہیں، ان کے پاس ہدایت ہے، نہیں۔ ہدایت کا تعلق دل کی طرف سے ہوتا ہے، مال سے، دولت سے، شہرت سے، عزت سے، صحت سے، اولاد سے، اسٹیٹس سے نہیں ہوتا ہے۔ ہدایت کا تعلق انسان کے دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیسے بتائیں؟ مالدار سے مالدار فرعون تھا، قارون تھا، نمرود تھا، حامان تھا، شداد تھا، ملی ہدایت؟ نہیں ملی۔ خوبصورت سے خوبصورت ابو لہب تھا، ملی ہدایت؟ نہیں ملی۔ سرداران تھے مکہ کے، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ملی ہدایت؟ نہیں ملی۔ بڑی بڑی اولادیں، 10 بچے تھے کسی کے، ملی ان کو ہدایت؟ نہیں ملی۔ 100 سال لوگوں نے زندگیاں گزاری، ان کو ملی ہدایت؟ نہیں ملی۔ کالے کلوٹے بلال رضی اللہ عنہ، حبشہ کے رہنے والے، ہدایت مل گئی۔ فارس کے رہنے والے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ہدایت مل گئی۔ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، قبیلہ دوس کے رہنے والے، ہدایت مل گئی۔ مکہ میں رہنے والوں کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، کیونکہ ہدایت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، دل کی طرف سے ہے۔ آپ مانگیں اللہ سے، دل کی طرف سے مانگیں، اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا۔ یہ آداب بتلائے جا رہے ہیں بندوں کو کہ ہدایت کسی کی جاگیر، کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ کسی کے پاس چلے جائیں، کسی کے ساتھ ٹھہر جائیں، یا کسی کے ہو کے رہ جائیں، یا کچھ کما لیں اور ہدایت مل جائے۔ نہیں اللہ کے بندو، ہدایت اگر ہونی ہے رونا پڑے گا اللہ کے سامنے، گڑ گڑانا پڑے گا اللہ کے سامنے، مانگنا ہوگا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے دے ہدایت۔ انبیاء ہم کو سکھلاتے ہیں یہ بات، پیارے نبی کا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دعا کرتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اور آپ ایک واحد نبی نہیں تھے، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے سب اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، جن میں ایک بڑے ہی بزرگ جو ہے نبی، برگزیدہ نبی، جن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی سے کہا کہ آپ ان کے راستے کو فالو کریں۔ کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آئیڈیل، اسوہ، نمونہ، آپ کے لیے جو ہے سنگ میل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، تو میری حفاظت فرما، میری اولاد کی حفاظت فرما اس بات سے کہ ہم گمراہ ہو کر بتوں کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں، ہدایت جتنی ملی ہے ہمیشہ یہ سمجھو کہ اور مزید ہدایت کی ضرورت ہے، مزید طلب کرتے رہو، بھاگو ہدایت کے راستے پر، لپکنے کی کوشش کرو ہدایت کے راستے پر۔ آپ کو معلوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں، بیان کرتے ہیں 6 دن تک جو ہے کھانا نہیں کھاتا تھا میں۔ کیوں؟ اگر میں یہاں سے چلا گیا اسی وقت پیارے نبی نے کچھ کہہ دیا اور وہ مجھ سے مس ہو گیا، چھوٹ گیا، تو کمانے نہیں جاتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا وہیں پر۔ پیارے نبی کے ارشادات ہوں گے، مجھے مزید رہنمائی ہوگی، مزید ہدایت ملے گی۔ کیا تڑپ! سبحان اللہ۔ یہ تڑپ ہے جس نے ان کو قبیلہ دوس سے لے کر آ کر مدینہ میں رکھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت عطا کی۔ آپ ہدایت کے جس مرحلے پر ہیں، آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ میں اس سے مزید آگے بڑھوں۔ کیسے؟ آپ فرائض کے پابند ہیں، آپ نوافل کی طرف، سنتوں کی طرف آگے بڑھیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقے کی طرف آگے بڑھیں۔ زکوٰۃ دینا تو واجب ہے، صدقے کی طرف آگے بڑھیں۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے جیب میں ہزاروں روپے ہوتے ہیں، غریب کے لیے 1 روپیہ ہماری جیبوں سے نہیں نکلتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو دیتا ہے، ورنہ اللہ جن کو توفیق نہیں دیتا وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کے پیسے دوسروں کے ہو جاتے ہیں، مگر وہ صدقہ خیرات کرنے کے مستحق نہیں ہوتا، اللہ ان کو دینے کی توفیق نہیں دیتا۔ حاضرین گرامی،
یہ بات یاد رکھو، ہدایت کے جس اسٹیج پر ہم ہیں، ہمیں 4 صورتیں یاد ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، پہلی رکعت میں ناس، دوسری رکعت میں فلق، پہلی رکعت میں کوثر، دوسری رکعت میں اخلاص، پہلی رکعت میں نصر، دوسری رکعت میں لہب، یہی صورتیں، اور اتنا کامن ہوتا چلا جاتا ہے، 2 منٹ 4 منٹ سنت ختم، آگے بڑھو اس سے۔ اور بھی صورتیں ہیں، اور بھی صورتیں ہیں، اللہ نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، کم سے کم 14 تو یاد کرو، کم سے کم اما پارا تو یاد کرو۔ آگے بڑھتے جاؤ ہدایت کی طرف، آگے اتنا بڑھتے جاؤ ہدایت کی طرف کہ آپ کا شیطان کمزور ہو جائے اور آپ کو ہدایت سے گمراہ نہ کر سکے۔ کیوں بتاؤ؟ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ جو بندے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ ان سے اپنی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہے مرتد ہو گئے ہیں، تسلیمہ نسرین ہو، یا اس جیسے سلمان رشدی ہو، یا ان جیسے، یہ تو 2-4 نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں میں دیکھ لو، کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے حلال و حرام میں تمیز نہیں ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، سڑکوں پر شادیوں میں ناچتے ہیں، ان کو دیکھ کر کتے شرما جائیں ایسے ناچتے ہیں۔ کہاں ہے ہدایت؟ ختم ہو گئی، سب پانی میں بہہ کر چلی گئی۔ ایسے جو ہے ایسے کام غیر مسلموں کے معبودوں کے سامنے جا کر ٹھہر کر مانگتے ہیں دعائیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، پیروں میں تعویذیں، گلوں میں تعویذیں، گھروں پر ناریل ہیں، ہدایت کہاں ہے؟ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے، مسلمان ماں باپ کے بچے ہیں، کہاں چلی گئی ہدایت؟ ایک مثال میں آپ کو دوں، آج سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے، شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ بہت بڑا مقام، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی، کچھ لوگ یہاں ہندوستان بھی آئے، کچھ لوگ ابھی بھی مدینہ میں موجود ہیں۔ جو لوگ مدینہ میں موجود ہیں ابھی بھی جو ہے ان کے نسل میں سے ایک جو ہے نوجوان ہیں، یا سمجھیے بزرگ ہیں، بالکل بہت بڑے عالم دین ہیں، اس دنیا کے، موجودہ دنیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کے نام کے آگے عمر رضی اللہ عنہ کے نام کے لیے عمری لگایا جاتا ہے۔ وہ مدینہ میں رہتے ہیں ابھی بھی، اور انہی کی جو نسل ہندوستان میں آ گئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ وہ جو ہے فریڈم فائٹرز میں سے شمار ہوتے تھے، بڑے نیک، بڑے متقی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ ان کا بیٹا ان سے آگے بڑھا، پوئٹری لکھنا شروع کیا۔ ان کا بیٹا ان سے آگے بڑھا، گانے لکھنا شروع کیا۔ ان کا بیٹا ان سے آگے بڑھا، ڈائریکٹر بن گیا فلموں کا، اور آج ان کا بیٹا جو ہے ناچنے گانے والوں میں شمار ہوتا ہے، جسے دنیا فرحان اختر کے نام سے جانتی ہے۔ جاوید اختر کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ آپ جا کر دیکھیں، اس کا باپ آپ جا کر دیکھیں، فضل اللہ یا کچھ ایسے نام ہیں جو ایک عالم دین ہوا کرتے تھے۔ ہدایت کی قدر نہیں کی گئی، چھن گئی ہدایت۔ ہدایت کو نہیں دیکھا گیا، چھن گئی ہدایت۔ آپ ہدایت کی قدر کریں گے، اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ آپ ہدایت کی قدر نہیں کریں گے، اللہ آپ سے ہدایت کو چھین لے گا۔ ہدایت کی قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جتنا ہو سکے، جیسے ہم دوسری چیزوں میں حساب و کتاب رکھتے ہیں، دوسری چیزوں میں جو ہم ان کو مینٹین کرتے رہتے ہیں، معمولی سا لباس ہے ہمارا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہدایت کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنے % آگے بڑھ رہے ہیں، دین کتنا معلوم ہے، دنیا کتنی معلوم ہے، عبادتیں کر رہے ہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، طریقہ معلوم ہے یا نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے تڑپ ہونی چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں ہدایت کے سلسلے میں۔ امام ابو داؤد، امام اہل سنہ، جن کی کتاب جو ہے مساجد میں رکھی بھی ہوتی ہے، ابو داؤد، مسند ابو داؤد کہتے ہیں اسے، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک تالاب کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک آدمی نے چھینک ماری، الحمدللہ کہا۔ کشتی کے دیگر لوگوں نے اس کی چھینک کو نہیں سنا، جواب میں کسی نے یرحمک اللہ نہیں کہا اس کو۔ انہوں نے یہاں پر تالاب کے کنارے ٹھہر کر سن لیا کہ بھائی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور کسی نے جواب نہیں دیا، کشتی نکل گئی۔ یہ پھر غریب آدمی تھے بیچارے، اتنے پیسے نہیں تھے، مگر پھر بھی پیسے جمع کر کر اور ایک کشتی کرائے پر لیتے ہیں، جاتے ہیں اس کے پیچھے، اور اس کو جا کر کشتی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو روک کر کہتے ہیں دیکھو تم نے چھینک مار کر الحمدللہ کہا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا، میں تمہیں یرحمک اللہ کہنے کے لیے آؤں۔ وہ یرحمک اللہ کہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو لوگ کنارے آنے کے بعد پوچھتے ہیں ابو داؤد
تم جو ہے اتنے پیسے خرچہ کر کر اسے یرحمک اللہ بولنے کے لیے چلے گئے، کیا ضرورت تھی اس کی؟ اللہ نے تم پر فرض بھی تو نہیں کیا تھا، وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی، وہاں کے لوگ کہہ دیتے تو کافی تھا، تم یہاں سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا دیکھو بات صرف جو ہے دینار و درہم تک محدود نہیں ہے. اس بندے نے جب میں نے اسے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے کہا، جواب میں اس نے یہدیکم اللہ کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. اور اگر اس کی دعا قبول ہو گئی اور مجھے ہدایت مل گئی تو میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا. یہ دینار و درہم تو جاتے ہی ہیں، اگر اس کی دعا قبول ہو کر اگر مجھے ہدایت نصیب ہو گئی تو سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہوا، بلکہ بہت سود مند فائدہ مند سودا ہو گیا. یہ تڑپ، یہ جو لگن ہوتی ہے ہدایت کی تلاش میں، ہدایت کی تگودوں میں، ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ہر آدمی کے اندر ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ صف اول کا مصلی بنے، وہ اللہ کے کلام کو پڑھنے والا بنے، وہ دین کو سمجھنے والا. ایک انسان کی ایک زندگی گزرتی ہے، داڑھی آ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، پیر قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اس کو دین وہی معلوم ہوتا ہے جو مولوی صاحب بتائے ہیں. مولوی صاحب بولے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، مولوی صاحب بولے ہیں میں فاتحہ بھی دے رہا ہوں، مولوی صاحب دیے ہیں میں تاگا پہن رہا ہوں. اللہ کے بندو، دنیا کی ہر چیز آپ اپنے دماغ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہو، تو دین کیا اللہ نے اتنا مشکل بنایا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے دین کو؟ اور اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو کیا جانور سمجھیں گے، یا یہ دیواریں سمجھیں گی، یا یہ خالی نہیں سمجھیں گی؟ دین تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، مگر ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم دین کو پڑھیں. تھوڑا لوگوں نے کہہ دیا کہ دین بڑا مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے دین بڑا آسان ہے، میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے. ہم نے لوگوں کی بات کو مان لیا اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا مولوی صاحب جو بول رہے ہیں وہی سنتے چلے جا رہے ہیں. مولوی صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا، ہم نے کر لیا. ہدایت اللہ آپ کو دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا، قرآن شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پڑھو، نہیں دین نہیں سمجھ سکتے ہیں، پڑھو. قرآن تم سے کئی مقامات پر مخاطب ہوتا ہے. قل، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے. ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم سمجھیں گے کہاں سے دین کو؟ تو حاضرین گرامی، سب سے اہم بات یہ ہے خلاصے کے طور پر کہ اللہ رب العالمین جسے یہ نعمت دے دے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے. ہمیں اللہ نے دیا ہے. ہزاروں لوگ ہیں، آپ جا کر دیکھیں کن کن کی عبادتیں کر رہے ہیں، کن کن کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں کی عبادت کر رہے تھے، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ان کو جب ہدایت ملتی ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی جائیدادوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہدایت مل گئی ان کو. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کا نام میں نے بھی ذکر بھی کیا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب چھوٹے سے بچے تھے اس وقت میں یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے جسے مجوسی کہتے ہیں. اور آگ کی پوجا اتنے خشوع خضوع سے کرتے تھے کہ جو آگ کا پجاری تھا وہ ان کو اپنا قریب کر کر اپنا بیٹا بنا لیتا ہے کہ وہ آگ کو بجھنے ہی نہیں دیتے تھے. اتنی خشوع خضوع سے عبادت کرتے رہتے تھے آگ کی. ایک وقت آیا، باہر نکلے تو دیکھا کہ عیسائی ہیں جو عیسائیت کے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. بڑے خوش ہوئے، بڑا متاثر ہوئے کہ بھائی یہ طریقہ تو ہمارے طریقے سے بہتر ہے. پادری نے پوچھا کہاں تھے؟ تو کہا کہ عیسائیوں کی نماز کو دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا وہ طریقہ. فوراً بیڑیاں لے کر باندھ دیا کہ آئندہ وہاں نہیں جانا، جاؤ گے تو مجوسیت سے نکل جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. مگر عیسائیوں کی نماز کا طریقہ دل میں گھر کر گیا تھا. کرتے تو کیا کرتے، عیسائیوں سے رابطہ کیا، رابطہ کر کر کہا دیکھو میں عیسائیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تمہاری عیسائیت کا جو اصل ہے، جیسے ہمارا اصل مکہ مدینہ ہے، وہاں سے دین نکلا ہے، تمہارا اصل کہاں پر ہے؟ کہا ملک شام میں ہے. کہا میں وہاں جاؤں گا، جب وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، تو مجھے بتاؤ، میں کسی طرح یہاں سے نکل کر وہاں چلا جاؤں گا تاکہ مجھے ہدایت مل جائے.
فارس سے نکل کر بندہ شام جانے کے لیے تیار ہو گیا. آتا ہے قافلہ، تجارتی قافلہ، جب واپس جاتا رہتا ہے ان کے ساتھ میں نکل جاتے ہیں فارس سے شام کو. ایک ملک چھوڑ دیا ہدایت کے لیے، گھر بار چھوڑ دیا، سہولتیں چھوڑ دی، نکل گئے ہدایت کی تلاش میں، ہدایت کی تڑپ میں. شام کو پہنچے، پوچھا سب سے بڑا یہاں پر عیسائیت کے بارے میں جاننے والا کون ہے؟ بتلایا فلاں آدمی ہے. اس کے پاس گئے اور اس کے پاس بہت عرصہ رہے اس کے پاس، مگر دل گوارا نہیں ہوتا تھا اس کے پاس رہنے کے لیے. جب وہ مر گیا لوگ بڑی تعداد میں آئے روتے ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ آدمی غلط تھا، یہ لوگوں کو نمازوں کا حکم دیتا تھا، خود نہیں پڑھتا تھا، لوگوں سے زکوٰۃ لے لیتا تھا مگر لوگوں میں بانٹتا نہیں تھا. دیکھو زکوٰۃ کے جو گھڑے تھے وہ پھوڑ کر بتاتے ہیں، دیکھو سونے پیسے اس میں رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی تھا. سب لوگ اپنا پیسہ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ بھی نکل کر ایک بڑے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر وہ بڑا دیندار آدمی تھا، اس کے پاس زندگی گزارتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں تاکہ میں ہدایت پر باقی رہوں. وہ آدمی دوسرے کا ایڈریس دیتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. وہ بھی بوڑھا آدمی کچھ سال وہاں رہتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر اور ایک کے پاس، وہاں سے نکل کر اور ایک کے پاس. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے دیکھو اب مجھ سے زیادہ کوئی عیسائیت کو جاننے والا تو ہے نہیں، مگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس کتاب سے، انجیل سے اب نبی کے آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے. پیارے نبی کا زمانہ، آخری نبی کا زمانہ، جو احمد نام ہے ان کا، وہ قریب آ چکا ہے. اور وہ نبی ایسی زمین پر آئیں گے جہاں پر کھجور لگتے ہیں. تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کھجور کہاں لگتے ہیں؟ کھجور تو سعودی میں لگتے ہیں. پہلے نام سعودی نہیں تھا، عرب نام تھا. تو وہاں پر جو قافلہ جانے والا ہوتا ہے ملک شام سے، وہ قافلے سے کہہ دیتے ہیں، ایک آدمی سے بات چیت کر کر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم میرے یہ اونٹ لے لو، میری یہ بکریاں لے لو، یہ میرے پیسے لے لو، بس تم یہ کام اتنا کرو کہ مجھے عرب کو پہنچا دو. عرب کو پہنچا دو. وہ آدمی تھا دھوکے باز. اس آدمی نے کیا کیا، سب ان کے پیسے لے لیے اور ان کو غلام بنا کر بازار میں فروخت کر دیا. اور جس آدمی نے ان کو خریدا وہ آدمی نکلا عرب کا. وہ آدمی ان کو لے کر آ گیا مدینہ. جب انہوں نے یہاں پر دیکھا مدینہ میں کہ بھائی کھجور ہیں، کھجور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ نبی کا علاقہ ہوگا. معلوم نہیں تھا کہ مدینہ میں آنے والے ہیں. قریب آ گئے مدینہ کے. اب یہ دیکھ لیے کہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے، تو ہو سکتا ہے یہیں پر نبی ہو، ورنہ یہاں سے بھاگ جاتے. وہ جیسے ملک فارس سے بھاگ کر شام آ گئے تھے، یہاں سے بھی بھاگ جاتے. مگر دیکھا کہ یہاں پر درخت لگے ہوئے کھجور کے. کھجور کے درختوں کی علامت تھی کہ بھئی یہاں پر نبی آئیں گے. رک گئے وہیں پر. وہ آدمی نے اپنے ایک چچیرے بھائی کو ان کو ہدیے میں دے دیا. غلام خریدے بیچے جاتے تھے ہدیے میں، وہ وہاں سے لے کر ان کو مدینہ کے بالکل قریب لے کر آ گئے. اب یہ مدینہ میں ایک نوکر کی حیثیت سے ایک یہودی کے پاس میں کھجور کا کام کر رہے ہیں، کھجوروں کے درخت لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مقصد یہ نہیں ہے کہ کھجوروں کے درخت لگائیں، مقصد یہ ہے کہ یہاں نبی آنے والے ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہاں ہدایت ملنے والی ہے. مقصد یہ ہے کہ زندگی کے جو کئی سارے سفر جس تلاش میں نکلے تھے وہ منزل کو میں پہنچنے والا ہوں. یہاں پر لگ گئے، اب اسی کام میں مصروف رہے. ایک آدمی آ کر ان کے مالک سے کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو غارت کرے، نام لے کر کہتا ہے اللہ ان لوگوں کو غارت کرے کہ وہ قباء کو جا کر، مسجد نبوی سے قباء بالکل قریب ہے، تو وہ قباء کو جا کر ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. یعنی اطلاع مل گئی سلمان فارسی کو کہ نبی کے آنے کا اعلان ہو چکا ہے. ایک آدمی آیا ہے مکہ سے جو قباء میں بھی ٹھہرا ہوا ہے، لوگ یہاں سے جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے مجھے چکر آ گیا اور قریب تھا کہ میں اپنے مالک پر ہی گر جاتا. اتنی بڑی خوشخبری کہ جس کے لیے میں زندگی کا ایک لمبا وقت گزار چکا ہوں، سب کچھ بیچ باچ چکا ہوں، چھوڑ چکا ہوں، آج وہ آدمی ملنے والا ہے، قریب ہے مجھ سے ملاقات کے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں اچانک ایک چکر سے آ گئی اور میں اپنے مالک پر ہی گرنے والا تھا، اس نے مجھے دھکا دے دیا، میں پھر کھڑا ہو گیا سیدھے اور مجھے بھیج دیا کام کے لیے. میں وہاں سے نکلا اور کچھ کھجوریں لے کر میں فوراً قباء کو پہنچا ٹیسٹ کرنے کے لیے.
دو چیزیں بتائی تھی ان کے پادری نے، جو عیسائیوں کا پوپ تھا، دو چیزیں بتائی تھی کہ نبی کی دو خاصیتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، تحفہ قبول کریں گے. پہلی چیز یہ تھی. تو کھجور لے کر چلے گئے پہلے، چلو دیکھیں گے کہ نبی ہے یا نہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے چلے گئے ان کے پاس. اور جا کر کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور میرے پاس کچھ صدقے کے کھجور ہیں، لہذا یہ لو صدقے کی کھجور. میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے زیادہ مستحق آپ لوگ ہیں، کیونکہ سفر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس، لے لیجئے. تو پیارے نبی اس کو لیتے ہیں اور ابو بکر کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں. اتنی خوشی جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ہوتی ہے کہ ایک علامت پوری ہو گئی. جس کی تلاش میں نکلا تھا آج وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، میں اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ جو ہے میری خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور پھر پیارے نبی مدینہ آتے ہیں، خبا سے نکل کر مدینہ آتے ہیں، 15 دن کچھ ہوتے ہیں، آپ وہاں پر ٹھہرتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں جسے مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت تک یہ فوراً محنت مزدوری کر کر جو ہے کھجوریں وغیرہ جو جمع کرتے ہیں اور کھجوریں جمع کر پھر نبی کے پاس پیش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کھجور جو میں نے صدقے کے پیش کیے تھے آپ نے نہیں قبول کیے، یہ میری کمائی کے ہیں، میں آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں. دیتے ہیں پیارے نبی، تحفہ قبول کر لیتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہدایت کے اور قریب آ چکا ہوں. پھر دوسری علامت کیا تھی؟ دوسری علامت یہ تھی کہ پادری نے کہا تھا، عیسائی پوپ نے کہا تھا کہ یہ جو نبی ہوں گے ان کے پیٹھ پر دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگا. چھوٹی سے جو ہے ایک مہر ہوگی جو پھرپھری ہوگی، جو ابھری ہوئی ہوگی، دونوں کاندھوں کے بالکل درمیان میں ہوگی. ایک وقت آیا اللہ کے رسول اپنے جو ہے جانثار ساتھی کو، صحابی کو دفن کر رہے تھے جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے. بقیع الغرقد میں اپنے ایک صحابی کو دفن کر رہے تھے اور اس وقت ایسے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، چادریں ہوتی تھی، ڈال لیتے تھے اور بیچ میں سے کانٹے لگا لیتے تھے. دفن کر رہے تھے تو کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا تو پیچھے مہر نبوت نظر آ گیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں. بوسہ دے رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیے ہیں، آنسو چلے جا رہے ہیں آنکھوں سے. پھر اور ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، پھر بوسہ دیتے ہیں. پیارے نبی بڑے شرمیلے مزاج کے تھے، دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑا جو ہے چادر کو درست کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی، کیوں بوسہ دے رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سلمان ہوں، فارس سے آیا ہوں، ہدایت کی تلاش میں، ہدایت کی تڑپ میں شام کو چلا گیا تھا، عیسائیوں کے پاس رہا، ان کی نماز کا طریقہ سیکھا، مگر مجھے وہاں بھی جو ہے اطمینان نہیں ہوا، مجھے شرح صدر نہیں ہوا، میرے سینے کو، میرے دل کو اطمینان نہیں پہنچا. اور میرے ایک پوپ نے بتایا کہ ایک نبی کھجوروں والی زمین میں آنے والا ہے جس کی 2 علامتیں ہوں گی. میں نے دونوں علامتیں آپ میں دیکھی، اور یہ جو دوسری علامت مجھے نظر آئی، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں اعلان کرتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں. آپ اس اسلام کو، اس ایمان کو ترازو کے پلڑے میں رکھیں اور باپ دادائی مسلمانوں کے، خاندانی مسلمانوں کے اسلام کو، ایمان کو، ان کی نمازوں کو یا جو ہے ان کے معاملات کو، ان کے لین دین کو دوسرے ترازو میں رکھیں. کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یہ جو حق کی تلاش میں نکلنے والے سلمان فارسی ہیں، اتنی تگو دو، اتنی جستجو، اتنی تڑپ کے بعد جب ہدایت ملی تو کتنی اہمیت رکھیں گے وہ اس کی، کتنا جو ہے اس کو حفاظت کریں گے، کتنا جو ہے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے، کر لو جو کرنا ہے، ہدایت چلی گئی، گمراہیوں میں چلا گیا انسان. مجبوری ہے لے لو گاڑیاں، مجبوری ہے لے لو گھر بنا لو، مجبوری ہے کاٹ لو داڑھی، نوکری نہیں مل رہی، مجبوری ہے جھوٹ بول لو. انسان کیا خوشی سے جھوٹ بولتا ہے؟ مجبوری ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہدایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. خاندانی مسلمان ہے نا، کمائی نہیں ہے ہدایت، ورثے میں ملی ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی جہنم میں جائے گی. آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟
کلمے کا جذبہ، کلمے کی اہمیت، کلمے کی قدر و منزلت یا ہدایت کی تڑپ، ہدایت کی جستجو نہیں ہوگی نا، ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان جہنم میں چلے۔ آپ دیکھیں معمولی سے چھوٹے چھوٹے کام ہماری نمازوں کے آڑے آ جاتے ہیں، کھا لیتا ہوں پھر جاؤں گا نماز کو، کسٹمر آ رہے ہیں، مغرب کا وقت ہے، تھوڑی دیر سے نماز پڑھ لوں گا، تھوڑی دور جانا ہے وہاں جا کر نماز پڑھ لوں گا، موبائل دیکھ رہا ہوں دیکھ کر نماز پڑھ لوں گا، کرکٹ چل رہا ہے ہونے کے بعد نماز پڑھ لوں گا، کچھ اور ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں۔ نمازیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے ایکٹیویٹیز میں سے ہوتی ہے۔ اس کے حساب سے آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو ہم اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، وقت آتا ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم دین پر ہیں یا نہیں ہیں، برائی میں اچھائی میں فرق تک معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے بندو اس نعمت کو، نعمت ہدایت کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو۔ یہ جن لوگوں کو تڑپ سے ملتی ہے ان کو تڑپ سے ملتی ہے اور اس کے احساس رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسا نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، ہمارے ماتھوں پر جو ہے ٹیکے ہوتے یا ہمارے گلوں میں صلیبیں ہوتی یا ہم بتوں کے سامنے پہاڑوں پر کہیں جا کر سجدے کرنے والے ہوتے تو کیا ہوتا۔ ہمیں ہدایت ملی ہے، اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں نے خون بہا کر، مار کھا کر، ذلیل ہو کر اس ہدایت پر جمے رہے۔ واقعہ معلوم ہے آپ کو، بلال حبشی تپتی ہوئی ریگستان میں جو ہے ان کے سینے پر جو ہے بڑی چٹان رکھ دی جاتی، نہیں ہٹتے تھے ہدایت سے۔ اللہ نے ایسا مقام دیا کہ جنت میں جو ہے داخلے کی خوشخبری مل گئی ان کو دنیا میں۔ ایسی کئی مصیبتیں، سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، کتنے لوگوں نے اس ہدایت کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ آج ہمیں ملی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، اس کی قدر کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قدر کی چیز ہے۔ لہذا دنیا میں جب بھی کسی بھی معاملے کو کریں، آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہدایت سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے، یہ ہم کو گمراہ تو کرنے والا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں آپ اپنے بیوی بچوں سے بھی اگر مخاطب ہوں، اپنے گھر میں بھی اگر آپ کچھ کھا رہے ہوں، کچھ دیکھ رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، دیکھیں کہ یہ ہدایت پر ہے یا نہیں، جانچیں اس کو کہ یہ ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ معمولی سا ایک کولڈ ڈرنک ہے، پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں، معمولی سے ایک چھوٹی سی ایک چاکلیٹ ہے، یہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا، حلال ہے یا حرام، یہی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے آگے تک پہنچاتی ہیں۔ تو لہذا اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس نعمت ہدایت سے مالا مال فرمائے، گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہوں کو اللہ درگزر فرمائے، ماضی کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، مستقبل میں گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مستقبل میں پیش آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اولاد نہیں ہیں ان کو بہتر اولاد سے مالا مال فرمائے، اولاد کو والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، میاں بیوی کو ایک دوسرے میں اللہ رب العالمین حق ادا کرنے والا بنائے، محبت سے رہنے کے اللہ ہمیں تعلیم عطا فرمائے، اللہ کے گھر میں نمازیں ادا کرنے والا بنائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا بنائے، ہر دن دین کو سیکھنے والا بنائے، دین کو سمجھنے والا بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، دین کے پیغامات کو لوگوں میں عام کرنے والا بنائے، دین کے لیے جینے اور دین کے لیے مرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔